اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل وغیرہ قریش کے سردار نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، کل کو تو اسے ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو۔ وانتم تسمعون، سنتے جانتے ہوئے، یعنی سنتے ہوئے بھی ان کی رسول کا کہنا سے روگردانی مت کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرا، گونگا، غیر عاقل اور بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ دوب یا دابہ، یہ دابہ کی جمع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابہ ہے، مراد مخلوقات ہے، یعنی یہ سب سے بدتر ہے جو حق کے معاملے میں بہرے، گونگے اور غیر عاقل ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اس بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ سورہ الاعراف۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یہ چوپائی کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہ لوگ اللہ سے بے خبر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے، یعنی ان کے سماع کو نافع بنا کر، نفع بخش بنا کر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے، لیکن چونکہ ان کے اندر خیر یعنی حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فہم صحیح سے محروم ہے۔ پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے، نفع بخش سننا ہے، اس دوسرے سماع سے، دوسرے سننے سے مراد مطلق سننا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے منہ موڑتے رہیں گے، اعراض کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو،
تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب یعنی دل کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ لما یحییکم، ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے، اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر اور نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں، جن میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا نہیں سکتا۔ بعد نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کی یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور بعض روایات میں ثبت قلبی علی دینک کے الفاظ ہیں، یعنی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، استقامت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔